ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتا، ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتا، میں کیا کروں مجھے عادت ہے مسکرانے کی۔ آداب۔ کلچر بازار کے اس ایپیسوڈ میں آئیے بات چیت شروع کرتے ہیں لکھنؤ کے محلے کے ذکر سے، جس کا نام ہے نرہی۔ جیسا کہ لکھنؤ والے سبھی واقف ہیں کہ نرہی لکھنؤ کے حضرت گنج علاقے سے قریب ایک آدھا پون کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اب تو وہ حضرت گنج کا ایکسٹینشن ہی مانا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ نرہی ایک گاؤں تھا اور وہاں صرف 2 محل تھے، اور یہ محل تھے نواب اصغر حسین صاحب فاقر لکھنوی کے۔ اصغر حسین صاحب فاقر لکھنوی پرنس سلیمان قدر کے ہم عصر یعنی ان کے کنٹمپریری تھے، اور آپ کے بہت دوست بھی تھے۔ انہی کے 2 محل تھے، چھوٹا محل اور بڑا محل وہاں پر۔ اصغر حسین صاحب بہت ہی کروفر کے انسان تھے اور بہت ہی اسٹائلش انسان تھے اور بہت ہی سخی بھی تھے، لہٰذا ان کے ڈیوڑی پر یعنی ان کے محل پر ایک ہجوم رہتا تھا مصاحبین کا، ادیبوں کا، شاعروں کا، قصہ گو لوگوں کا، کہانیاں سنانے والے، افسانہ نگاروں کا۔ یہ تمام لوگ ان کے پاس جمع رہتے تھے، جن کو وہ کافی لیتے دیتے بھی تھے۔ اصغر حسین صاحب فاقر لکھنوی کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، جس کو آغا مہدی صاحب نے اپنی کتاب تاریخ لکھنؤ میں درج کیا ہے۔ وہ یوں ہے کہ آپ رمضان کے دنوں میں کٹرا ابو تراب خان جو نخاس میں چڑیا بازار کی پشت پر ہے، وہاں کی ایک مسجد میں واعظ کے سننے کے لیے جاتے تھے۔ اسی مسجد میں اس علاقے کے ایک حکیم صاحب بھی آتے تھے۔ وہ حکیم صاحب علاقے کے رئیسوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اصغر حسین صاحب جو لباس ایک دن پہن لیتے ہیں وہ دوسرے دن زیبتاً نہیں ہوتا، اس کو ریپیٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا حکیم صاحب کو ان سے بہت ہرس ہوئی، انہوں نے سوچا میں بھی علاقے کا رئیس ہوں، میں بھی انہی کی طرح ان کی ہرس میں روز ایک نئی شیروانی آج کل پہنوں گا۔ ہوتے ہوتے 20 رمضان تک تو ان کی ڈیوڑی پر یعنی حکیم صاحب کی ڈیوڑی پر تو درزی بیٹھ گیا، ان کی بکنے کی نوبت آ گئی، لیکن اصغر حسین صاحب کا کبھی بھی کوئی انگرکھا یا شیروانی ریپیٹ نہیں ہوئی۔ آخر ہوتے ہوتے 29 رمضان بھی آ گئی اور انہوں نے لوگوں سے دریافت کروایا کہ آج اصغر حسین صاحب کیا پہنے ہیں، تو انہوں نے کہا آج بہترین انگرکھا پہنے ہیں، اور یہ وہ انگرکھا ہے جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں پہنا۔ لہٰذا ہمارے اس شرمندگی کی حکیم صاحب اس دن مسجد میں آئے ہی نہیں۔ اصغر حسین صاحب کے اسٹائل کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب آپ نرہی سے کٹرا ابو تراب خان جس بگھی میں تشریف لے جاتے تھے، اس بگھی کی جتنی بھی سجاوٹ تھی یعنی جو پیتل کا سب مراد آبادی اس میں لالٹینیں تھیں اور بھی جو سجاوٹ کا بگھی میں سامان ہوتا ہے، وہ باقاعدہ ہر دوسرے تیسرے دن بدلا جاتا تھا، ریپیٹ نہیں ہوتا تھا۔ اصغر حسین صاحب سے جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ پرنس سلیمان قدر صاحب کے ہم عصر تھے، ان کے بہت دوست بھی تھے۔ ایک دن آپ نے نرہی میں پرنس سلیمان قدر صاحب کی دعوت کی، تو جانتے ہیں اس دعوت کے میں تمام جو لوازمات ہوں گے وہ تو ہوں گے ہی، لیکن اس کے بعد جو خصوصیت تھی جو لکھنؤ میں اب تک ان دعوتوں جتنی دعوتیں ہوئی ہیں اس میں یاد کی جاتی ہے، وہ اس دعوت کے لیے سجاوٹ کا انتظام۔ آپ نے مٹی کی 1000 قندیلیں جو کسگروں سے یعنی کمہاروں سے بنوائی تھی، وہ حضرت گنج سے لے کر ان کے نرہی کے محل تک لگائی گئی تھی، اس پر روشنی کی گئی تھی۔ اب تو چھوٹا محل رہا نہیں، بڑا محل کا کچھ حصہ ہے جس میں اصغر حسین صاحب کے پر پوتے یعنی حسین افسر صاحب جو جرنلسٹ ہیں اور ڈیلی آگ کے ایڈیٹر ہیں وہ مقیم ہیں، اور ان کے چچا زاد بھائی یعنی اشر صاحب جو ایک وکیل ہیں لکھنؤ میں، وہ دونوں وہاں اس بڑے محل کے جو بھی حصہ بچا ہوا ہے اس پہ رہتے ہیں۔ حسین افسر صاحب صاحبزادے ہیں نواب افسر حسین صاحب کے، اور اشر صاحب صاحبزادے ہیں ان کے چھوٹے بھائی نواب افخر حسین صاحب کے۔ خدا سلامت رکھے، ان دونوں کی وجہ سے آج بھی نرہی کی وہ ڈیوڑی آباد ہے۔ نخاس کے ذکر پر ہمیں 2 دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ نخاس کی وہ سڑک جس کو اب تلسی داس مارگ کہتے ہیں، اس کا اصل میں نام تھا انگریزوں کے وقت میں جب وہ تعمیر کی گئی تھی، اس کا نام تھا وکٹوریہ اسٹریٹ، مہارانی وکٹوریہ کے نام سے اس کو قائم کیا گیا تھا۔ یہ سڑک سیدھی میڈیکل کالج کے قریب سے ہوتی ہوئی یہ سیدھی جاتی تھی تالکٹور کی کربلا تک۔ اس زمانے کی یہ سب سے پہلی چوڑی اور سیدھی سڑک تھی، لہٰذا رئیس اس پر اپنی بگھیاں اکثر دوڑاتے تھے۔ ایک شام کا واقعہ ہے کہ شہزادے سلیمان قدر اپنی بگھی دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے کہ ان کے پہلو سے یعنی ان کے بغل سے راجہ بلرام نکلے اور انہوں نے اپنی بگھی کے ساتھ سبقت لے لی، یعنی ان سے آگے نکل گئے۔ یہ بات شہزادے سلیمان قدر کو بہت ناگوار گزری اور انہوں نے اس بات کی شکایت کی ڈپٹی کمشنر لکھنؤ سے، کیونکہ کل تک تو وہ بادشاہ زادے تھے سلیمان قدر اور
غدر کے بعد سے تو وہ بادشاہ کے بھائی نہیں رہے تھے، اور کل تک راجہ بلرام ان کے ماتحت ایک صرف تعلق دار تھے. یہ بات ان کو اچھی نہیں لگی کہ وہ ان سے آگے نکل گئے، اور انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آپ فائن کیجیے. جو بھی اس وقت اس زمانے میں اوور اسپیڈنگ کی دفعیں ہوتی ہوں گی وہ لگا کر ان پر چارج کیا گیا. لیکن بادشاہ نے، یعنی بادشاہ زادے جو تھے سلیمان قدر صاحب نے، یہ ضد کی کہ راجہ بلرام پر وہی فائن لگاؤ جو ایک تانگے والے پر لگایا جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا. راجہ بلرام یعنی بلرام پور کے راجہ صاحب پر ایک تانگے والے کا فائن لگایا گیا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب لکھنؤ میں پہلی موٹر آئی تو وہ وکٹوریہ اسٹریٹ پر نمائش کے لیے لائی گئی تھی. غالباً یعنی شاید وہ موٹر مہاراجہ محمود آباد صاحب کی تھی. جب اس موٹر کو لا کے، یعنی اس موٹر کار کو لا کے نخاس چوراہے پر کھڑا کیا گیا جہاں پر آج شہنشاہ بلڈنگ ہے، تو اس کے چاروں طرف ایک ہجوم تھا. آگے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ گھوڑے اس کے بہت آگے ہیں اور کچھ خفیہ رسیاں ہیں جو جس سے گاڑی کو کھینچ رہے ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دے رہی. پیچھے والے کہہ رہے تھے جی نہیں، گھوڑے بہت پیچھے ہیں اور کسی طرح سے کچھ ترکیب ہے جس سے اس کو پیچھے سے ڈھکیل رہے ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں گھوڑے. تیسرے لوگوں نے کہا کہ آپ دونوں غلط ہیں، گھوڑے اس موٹر کے اندر ہیں. اور یہ کہہ کر ایک صاحب جھکے اور انہوں نے بونٹ کے نیچے اپنا سر زمین میں لگا کے دیکھنا چاہا. ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کر دی. جب وہ کھڑکڑ بولی تو زور سے چلائے، کہہ رہے تھے نا گھوڑے ہیں دیکھو ٹاپے مار رہے ہیں، رون دیں گے. اور ایک افراتفری مچ گئی. نرئی کے تذکرے کے ساتھ ایک اور ذکر بھی ضروری ہے، وہ ہے بادشاہ نصیر الدین حیدر کا. نرئی میں جہاں پر آج لکھنؤ کا زو ہے، یعنی جس کو اکھلیش داس صاحب نے نواب واجد علی شاہ پرانی ادیان کا نام دیا اور انگریزوں نے اس کو پرنس آف ویلز زو کے نام سے قائم کیا تھا، وہ اصل میں بادشاہ نصیر الدین حیدر کا چڑیا خانہ تھا. یہاں طرح طرح کی چڑیائیں جو تھیں رکھی جاتی تھیں. نصیر الدین حیدر نے اپنے دور میں بہت سے فلاحی کام کیے ہیں، یعنی ویلفیئر کے کام کیے ہیں. آصف الدولہ صاحب، نواب آصف الدولہ بہادر یوں تو اودھ کے شاہجہاں تھے جنہوں نے بہت سی بلڈنگز بنوائیں. بلڈر تھے، ہی واز اے گریٹ بلڈر. لیکن رفاع عام کے لیے، پبلک ویلفیئر کے لیے سب سے زیادہ کام کیا ہے بادشاہ نصیر الدین حیدر نے، خاص طور پر میڈیکل ایڈ کے سلسلے میں. نصیر الدین حیدر صاحب نے بہت سے اسپتال بنائے تھے. لکھنؤ کا ایم ایل اے ہاسٹل جو جہاں ایم ایل ایز وغیرہ رہتے ہیں، لال باغ میں دارالشفا جس کا نام ہی دارالشفا ہے، وہ اصل میں ایک یونانی اسپتال تھا جو بادشاہ نصیر الدین حیدر نے بنایا تھا. اسی طرح کا ایک اسپتال انہوں نے چوک میں بھی قائم کیا تھا جو آج بھی قائم ہے، جہاں 2 حکیم بیٹھتے ہیں، اور جو وہاں کا پرچہ ہوتا ہے، پرسکرپشن کا جو پیپر ہوتا ہے، اس کے اوپر آج بھی ایک گولاکار ایک چتر ہوتا ہے جس پہ بادشاہ نصیر الدین حیدر کی تصویر چسپا ہے. بادشاہ نصیر الدین حیدر نے ہی وہ اسپتال بنایا تھا جس کو وکٹوریہ گنج اسپتال کہتے ہیں، وکٹوریہ اسٹریٹ پر. ایک زمانے تک وہاں کا جو مین ہال تھا اس میں بادشاہ نصیر الدین حیدر کی تصویر لگی ہوتی تھی جو اب ہٹا دی گئی ہے. اسی طرح سے بادشاہ نصیر الدین حیدر نے ہی گھوڑے کا اسپتال بنایا تھا وہاں جہاں آج کلے اسکوائر ہے، وہاں جانوروں کا علاج وغیرہ بھی ہوتا تھا. آج پینڈیمک کے سلسلے سے ایک بات یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ بادشاہ نصیر الدین حیدر نے اپنے زمانے میں ایک اسپتال بنایا تھا جو انفیکشس ڈیزیز کا اسپتال تھا، جس کو کہتے تھے امراض ساریہ کا اسپتال. انفیکشس ڈیزیز کا اسپتال وہ وہاں پر تھا جہاں آج ڈالی گنج جاتے وقت آپ بائیں طرف ایک انسٹیٹیوٹ دیکھتے ہیں، آرٹیفیشل لمز اور ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے، وہ اصل میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک مصنوعی ایک آرٹیفیشل پہاڑ سا بنایا گیا تھا تاکہ لوگوں سے دوری ممکن ہو سکے، اور اس پر یہ اسپتال تھا جس میں اس زمانے میں کوڑھی اور ٹی بی کے مریض وغیرہ رکھے جاتے ہوں گے. نصیر الدین حیدر نے ہی جو حیدر کنال جو ان کے پہلے کے بادشاہ نے غازی الدین حیدر نے شروع کی تھی، جو گنگا ندی کو لکھنؤ سے جوڑنے والا تھا، اس کا کام انہوں نے شروع کیا تھا جو انگریزوں نے روک دیا تھا، لیکن وہ کسی طرح سے انگریزوں کی سازش کی وجہ سے وہ مکمل نہیں ہو پایا. یہ تو تھے آج کے کچھ قصے، لکھنؤ کے کچھ نوابین کے کچھ تاریخی واقعات. اور اب جیسا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ لکھنؤ کی اور اودھ کے کچھ کھانوں کا ذکر ہوگا. شاہی کھانے اور جو لوازمات آپ دعوتوں میں کھاتے ہیں اس کا ذکر تو سنتے ہی ہیں، لیکن آج ایک گھریلو کھانے کا آپ سے ہم ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے اچرج. اچرج کہتے ہیں کیری میں، کیری کو قیمے میں ڈال کے پکانا. کیری جو ہوتی ہے آم کی کچی کیری، اس کو جب قیمے میں پکاتے ہیں تو وہ گوشت اور کھٹاس کا ایک عجیب سا مزہ ہوتا ہے، اس کو اچرج کہتے ہیں. وہ گھروں میں اس موسم میں عام طور پر پکایا جاتا ہے. آج کے اس سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی گزارشات کہ آپ اس چینل کو دیکھیں، اپنے کمنٹس دیں اور اس کو سبسکرائب کریں، اور اپنے جاننے والوں سے، اپنے دوستوں سے بھی اس کو سبسکرائب کرائیں، کیونکہ کلچرل بازار آپ کا اپنا چینل ہے.
بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ اس میں کچھ ویژولز ہونے چاہیے ہیں، اس میں کچھ میوزک بھی ہونی چاہیے ہے۔ آپ کے تمام جو سجھاؤ ہیں اور جو آپ کی رائے ہے وہ سب ہماری سراخوں پر ہے، لہذا اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے، اس پر کوئی عمل بھی ہوگا، لیکن جیسا آپ کو معلوم ہے کہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے وسائل بہت ہی زیادہ محدود ہیں، ریسورسز بہت لمیٹڈ ہیں۔ جب وسائل ہمارے اور بڑھیں گے تو ہم آپ کے رائے اور جو آپ کے سجھاؤ ہیں ان کو بھی اس میں ضرور شریک کریں گے۔ اگلی مرتبہ اسی طرح کچھ دلچسپ شہر کے قصوں اور کچھ کھانے پینے کی باتیں اور کچھ رسموں کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ اگلی بار ہم لکھنؤ کی چاندی کی مونچھوں کا ذکر کریں گے۔ غور سے سنیے، چاندی کی مونچھیں، آپ نے مونچھیں تو بہت دیکھی ہوں گی، سنی ہوگی، لیکن چاندی کی مونچھیں آپ پہلی بار دیکھیں گے، وہ ہم آپ کو اگلی قسط میں دکھائیں گے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے اور اپنے دوست محمود آبدی کو اجازت دیجیے۔ آداب۔